قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور آج سائنس ایک ایک کر کے یہی حقیقتیں کھول رہی ہے۔ جدید مشاہدات بتاتے ہیں کہ خلا مکمل خاموش نہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ خلا کے اندر مختلف ارتعاشات، لہریں اور مخصوص آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنی مخصوص فریکوینسی پر ارتعاش کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے مگر تم سمجھتے نہیں۔ جب سائنس نے یہ سنا کہ کائنات میں واقعی آوازیں موجود ہیں تو گویا قرآن کی صدیوں پرانی بات سامنے آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں وقت کی۔ سائنس نے آج بتایا کہ خلا میں وقت زمین جیسا نہیں۔ کشش ثقل وقت کو آہستہ کر دیتی ہے۔ ایک لمحہ خلا میں زمین پر گزرے گھنٹوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے۔ وہ سوئے رہے، صدیاں گزر گئیں، مگر جاگنے پر کہا ہم تو ایک دن یا کچھ حصہ ہی ٹھہرے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ وقت مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے گزرتا ہے۔ یہ محض کہانی نہیں، وقت کی فطرت کی حقیقت ہے۔ سائنس نے یہ بھی بتایا کہ کائنات میں ہر چیز مسلسل حرکت میں ہے۔ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، نئی کہکشائیں پیدا ہو رہی ہیں۔ خلا میں توانائی کے ایسے بادل ہیں جو نئے نظام شمسی کو جنم دیتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا پھر ہم نے آسمان کو دھوئیں کی شکل میں پایا اور کہا آؤ، خوشی سے یا لاچاری سے دونوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ وہ دھواں دراصل وہی ابتدائی گیس اور توانائی تھی جس سے پوری کائنات بنی۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد یہی دھواں یا پلازما ہر چیز کی ابتدا تھی۔ سائنس آج روشنی کے پیچھے بھید ڈھونڈ رہی ہے۔ ہر توانائی، ہر ذرہ روشنی سے جڑا ہے۔ روشنی توانائی میں بدل سکتی ہے اور توانائی روشنی میں۔ قرآن کہتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ شاید اس آیت میں وہی اشارہ ہے جسے آج سائنس انرجی کنورژن کہتی ہے۔ روشنی ہی وہ طاقت ہے جس سے سب کچھ زندہ ہے۔ زمین کے اندر حالیہ برسوں میں نئی معدنیات دریافت ہوئی ہیں۔ سائنسدان حیران ہیں کہ زمین کے اندر ایسی تہیں ہیں جن میں قیمتی عناصر چھپے ہوئے ہیں، وہ عناصر جو کائنات کے سب سے بڑے دھماکوں سے پیدا ہوئے۔ قرآن میں فرمایا گیا اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور خزانے رکھے۔ صدیوں پہلے کہا گیا وہ خزانے آج زمین کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ جدید تجربات میں سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی کے آثار ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن نے صاف فرمایا ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ محض اتفاق نہیں، ایک سائنسی حقیقت ہے جس کی تصدیق آج جدید لیبارٹریاں کر رہی ہیں۔ پھر خلا میں کشش ثقل کے توازن پر غور کریں۔ سائنسدان حیران ہیں کہ اگر گریوٹی ذرا سا بھی کم یا زیادہ ہو جاتی تو سیارے اپنی جگہ نہ رہتے، نظام شمسی ٹوٹ جاتا، مگر یہ توازن ایسا ہے جیسے کسی نے باریک پیمائش سے ترتیب دیا ہو۔ قرآن میں کہا گیا اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کیا تاکہ تم ناپ تول میں زیادتی نہ کرو۔ یہ توازن صرف زمین پر نہیں پوری کائنات میں ہے۔ حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ کچھ کہکشائیں نئی زندگیوں کے بیج رکھ رہی ہیں۔ وہاں ایسے ستارے پیدا ہو رہے ہیں جن کے گرد پانی جیسی گیسیں موجود ہیں۔ سائنس کہتی ہے شاید وہاں زندگی ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے اور اس نے آسمانوں اور زمین میں مخلوق پھیلائی، یعنی یہ دنیا صرف زمین تک محدود نہیں، شاید کہکشاؤں میں کوئی اور مخلوق بھی اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہو۔ کائنات میں توانائی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بس ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلتی ہے۔ قرآن میں فرمایا وہ ہر روز نئی شان میں ہے، یعنی مسلسل تغیر، مسلسل تخلیق۔ سائنس آج اسے کازمولوجیکل ایکٹیویٹی کہتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ کائنات ہر لمحہ نئی ہو رہی ہے۔ خلا میں طاقتور روشنیوں اور تابکاری کی دریافت بھی قرآن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب فرمایا گیا ہم نے آسمانوں کو محفوظ چھت بنایا تو آج ہمیں یہ پتا چلا کہ اوزون کی تہ اور مقناطیسی میدان زمین کو تابکاری سے بچاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو زندگی لمحوں میں ختم ہو جاتی۔ کائنات کی وسعت ایسی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سائنس نے گنا تو اندازہ ہوا کہ ایک کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں اور ایسی کہکشائیں کھربوں کی تعداد میں ہیں۔ قرآن میں کہا گیا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ایک دوسرے پر تہ بتہ۔ شاید وہ آسمان وہی مختلف لیول کی کائناتیں ہیں جنہیں آج سائنس ڈائمینشنز کہتی ہے۔ خلا میں کچھ بھی ساکت نہیں، ہر چیز حرکت میں ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ یہ سب ایک نظام کے تحت ہے۔
कुरान कहता है सब अपने मदार में तैर रहे हैं। ये अल्फाज उस वक्त कहे गए जब इंसान जमीन के साकिन होने पर यकीन रखता था। आज साइंस ने तस्लीम किया कि सब कुछ हरकत में है, हत्ता कि खुद कायनात भी। अब जदीद तहकीक एक नए राज की तरफ इशारा कर रही है कि रोशनी के पार भी कुछ मौजूद है। इंसान सिर्फ महदूद फ्रीक्वेंसी देख सकता है, मगर इससे आगे भी दुनिया है। कुरान में कहा गया, तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है। शायद ये इसी नादानिस्ता जहान की तरफ इशारा है जहां तक इंसान की अक्ल अभी नहीं पहुंची। कायनात का हुस्न यह है कि जितना इंसान देखता जाता है उतना ही हैरान होता जाता है। कभी वो नेबुला की रंगीन गैसों को देखता है, कभी बादलों में छुपी तवानाई को, और हर जगह उसे नज्म और तरतीब नजर आती है। ये सब कुछ इत्तिफाक नहीं हो सकता। साइंस और कुरान का ताल्लुक तजाद नहीं बल्कि समझने का है। कुरान इंसान को सोचने की दावत देता है। क्या तुम गौर नहीं करते? साइंस भी यही कहती है कि तजर्बा करो, मुशाहिदा करो और हकीकत को तलाश करो। दोनों का मकसद एक है, सच तक पहुंचना। जब एक मोमिन आसमान की तरफ देखता है तो उसके दिल में खौफ नहीं, ईमान बढ़ता है। वो जानता है कि ये सब बेमकसद नहीं। हर सितारा, हर कहकशां, हर जर्रे के पीछे एक खालिक है जो हर लम्हे सबको संभाले हुए है। कुरान और साइंस का ताल्लुक मुकाबले का नहीं बल्कि तस्दीक का है। कुरान हकीकत को बयान करता है, साइंस उस हकीकत को नापने की कोशिश करती है। एक ईमान को मजबूत करता है, दूसरा अक्ल को, मगर दोनों मिलकर इंसान को उस अजीम सच्चाई के करीब ले जाते हैं कि यह कायनात महज इत्तिफाक से नहीं बनी बल्कि एक मंसूबे के तहत वजूद में आई है। जदीद तहकीक के मुताबिक पूरी कायनात एक जाल की तरह बनी है जिसमें कहकशाएं ये सब तारों की तरह जुड़े हुए हैं। कुरान कहता है, अल्लाह वो है जिसने हर चीज को जोड़कर मजबूत किया। ये जाल दरअसल इसी रब्त की अलामत है, एक सिस्टम जो सबको बांधे हुए है। नई तहकीक कहती है कि हमारे जिस्म के एटम उन्हीं सितारों के धमाकों से बने हैं जिनसे कहकशाएं वजूद में आई। कुरान फरमाता है, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और वही मिट्टी दरअसल इन्हीं धमाकों से बनी धातों और अनासिर से भरी है। साइंस ने नई फोटो ली हैं जिनमें सितारे गैस के बादलों से बन रहे हैं। कुरान में है, फिर हमने आसमान को धुएं की हालत में पाया। यह धुआं दरअसल वही नेबुला है। सन 2025 में दरियाफ्त हुआ कि कुछ दूर कहकशाओं में पानी के बड़े बड़े जखीरे मौजूद हैं। कुरान कहता है, हमने आसमान से पानी उतारा और इससे हर चीज को जिंदा किया। ये पानी अब खला की जिंदगी का सबूत बन गया। साइंस ने अब तस्दीक की है कि वक्त खला में मुड़ सकता है। मुख्तलिफ जगहों पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ है। कुरान में है, एक दिन तुम्हारे रब के नजदीक तुम्हारे शुमार के 1000 साल के बराबर है। ये रिलेटिविटी यानी निस्बियत की हैरान कुन वजाहत है। साइंस मानती है कि कायनात का 85% हिस्सा डार्क मैटर है जो दिखाई नहीं देता, मगर सब कुछ इसके काबू में है। कुरान बार बार कहता है, वो जानता है जो जाहिर है और जो गैब में है। वो गैब आज साइंस के नजदीक डार्क मैटर बन गया।